السلام علیکم۔ میں کئی عرصے سے ایک خواب دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بالکل مجذوب قسم کا ہوتا ہے، مگر وہ شخص جو جہاں بیٹھتا ہے وہاں سارے افیم پینے والے لوگ ہوتے ہیں، چرس، شراب اور انجیکشن اپنے آپ کو پاؤں میں ادھر ادھر لگاتے نشے کے۔ تو وہ شخص بولتا ہے کہ میں نے ان سب کا انٹرویو لیا ہے، کوئی ایم اے ہے، کوئی اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، کوئی مثلاً بہت بڑا مثلاً یعنی کہ اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہے، جیسے کوئی مستری ہے یا کوئی کاریگر ہے، فرنیچر کا کاریگر ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا یہ سب ایک سے ایک بڑھ کے لوگ ہیں، مگر یہ کیوں چرس کی طرف، افیم کی طرف، شراب کی طرف اور جو دنیا بھر کے دوسرے نشے ہیں اس میں یہ کیوں آئے؟ تو بولا میں نے ایک ایک سے سٹوری معلوم کی ہے۔ تو بیسیکلی یہ سارے اپنے معاشرے کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، اور ایسے ڈسے ہوئے لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا بس یہ پیسہ، یہ بچہ، تو انہوں نے جو ہے یہ سب کچھ کہا کہ بھائی یہ پیسہ تم لے لو، یہ سب کچھ تم لے لو، اور وہ یہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ جب وہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تو ان کو مثلاً پھر ایک نشے کی لت لگ گئی۔ اب وہ بیچارے لت میں اتنے دور چلے گئے کہ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ واپس ریٹرن میں اس معاشرے میں آئے، اور نہ ان کا دل کرتا ہے۔ یہ بے ایمانیوں کا معاشرہ ہے۔ وہ کوئی بولتا ہے ان جو نشئی لوگ تھے، کوئی بولتا ہے مجھے اپنے بھائی نے ٹھگا ہے، کوئی بولتا ہے مجھے اپنے چاچو نے ٹھگا ہے، کوئی بولتا ہے مجھے تایا ابو نے ٹھگا ہے، کوئی بولتا ہے مجھے اپنے بیٹے نے جو ہے کسی بچی کے چکر میں جو ہے مجھے چھوڑ دیا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی جب ہم ایک تعلیم میں کھاتے تھے، جب ایک تعلیم میں مثلاً کمائی میری تھی تو سب اس میں کھاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کنگال ہو گیا اور ان کے پاس پیسے آ گئے، پر اس میں جو جس کی تعلیم میں کھاتے تھے اس میں اب کیڑے نکالتے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ یہ معاشرے کا عام روٹین ہے۔ تو یہ شخص کہنے لگا، جو مجذوب شخص تھا، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ کیوں ادھر بیٹھے ہو؟ بولا دیکھیں بڑے لوگوں کے پاس تو ہر کوئی بیٹھتا ہے، مگر میں بیٹھتا ان لوگوں کے پاس ہوں۔ ان سے جو مجھے سکون ملتا ہے کہیں مجھے سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں، ان کے دل میں کوئی فریب نہیں ہے۔ یہ چھوڑے وہ نشہ کرتا ہے کیا کرتا ہے، وہ اس رب کا بندہ ہے، میں بھی اس رب کا بندہ ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ بولے میں تو مثلاً ہیرا منڈی بھی گیا ہوں، تو میں ہیرا منڈی میں جو طوائفیں میں نے دیکھی ہے وہ بھی اسی معاشرے کی ڈسی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں۔ پھر ان کے جسم سے جو بچے جنم ہوتے ہیں، اس نے ایک ایسا قصہ سنایا ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کے پاس غلط کاری کام کے نہیں لیا، تو بچی نے بولا میں اس باپ کے پاس، یہ مجھے باپ کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے پیسے کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ آج جو ہمیں شوگر ہے نا، شوگر کا علاج بھی میں نے دریافت کیا ہے۔ یہ بلڈ پریشر ہے، میں نے اس کا بھی علاج دریافت کیا ہے۔ اگر آپ کو کینسر ہے اس کا بھی علاج میں نے دریافت کیا ہے۔ اور اگر آپ کو ایون کوئی بھی بیماری ہے میں نے سب کا علاج دریافت کیا ہے۔
مثلاً انسان کو چاہیے کہ جو اس نے کسی کو حقوق پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے تو وہ اس کے حقوق اور جو اس نے اس کے مال دبایا ہوا ہے وہ اس کو واپس کر دے. اور خدا کی قسم وہ کہتا ہے کہ بھائی نہ آپ کو کوئی بیماری ہوگی، نہ آپ کو کوئی ٹینشن ہوگی، نہ آپ ٹینشن کی گولی کھاؤ گے. یہ ٹینشن کی گولی کیوں کھاتے ہو بھائی؟ یہ کہیں نہ کہیں آپ نے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو میں نے بولا کیسے ڈاکہ ڈالا ہے؟ اس نے بولا کہ بھائی دیکھا بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے کزن ہے. گیر گار کے طریقے سے اس نے اس کو گھیرا، اور جب گھیرا تو اس نے اس کے اوپر پہ ڈاکہ ڈال دیا. جب ڈاکہ ڈال دیا چلا گیا. اب وہ اس نے بولا کہ ہم ڈاکو اس کو بولتے ہیں جو رات کو ڈاکہ مارتے ہیں یا ویسی دن دہاڑے میں ڈاکہ مارتے ہیں. بولا جیسے موٹر وے پولیس پہ جو ہے یہ اس بیچاری عورت کے ساتھ ہوا. بولا یہ روٹین کا کیس ہے. وہ مثلا جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں پڑتا، یہ کیسے پتہ لگ گیا. اسی طرح اس نے بولا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو زناکاری کرتے ہیں، اب میں ایک نام نہیں لینا چاہتا مگر میں قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک بڑا سیاستدان تھا، اس نے ایک آفیسر کی پروٹوکول افسر لگایا اور بعد میں اس کی بیوی کو طلاق دلوایا اور خود شادی کر لی. بعد میں خود بھی چھوڑ دیا. اتنے خوبصورت بچے کہ جس کی انتہا نہیں. وقت آئے گا انشاءاللہ اس کا بھی ذکر میں کروں گا. تو خدا کے واسطے کسی کے حقوق ضبط نہ کرے، کسی کے پیسوں پہ نظر نہ رکھے. یہ بچے جو ہے نا، یہ فارم کے بچے، میں تو ان بچوں کو دیکھتا ہوں، یہ فارم کے بچے جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو چوری کرتے ہیں نا، یہ پھر فارم کے بچے ہوتے ہیں. ان میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان کی شکلیں دیکھ لیں، شکلیں بگڑی ہوئی. تو اسی طرح اگر جو بھائی اپنے بھائی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، بےایمانی کرتا ہے یا کزن کرتا ہے. اب دیکھیں مثلاً بھائی نے اپنے بھائی کا مال مارا اپنے بچوں کے لیے. ان بچوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ بھائی وہ ہمارا باپ وہاں جل رہا ہوگا، وہاں سڑ رہا ہوگا قبر کے اندر، کہ بھائی اس کا قرضہ ادا کر دے. سب کو معلوم ہے کہ بھائی ہمارے باپ نے فلاں کے مال کھایا، فلاں کا کھایا، فلاں کا کھایا. تو اس آدمی نے مجھے رات کو بڑا متاثر کیا اور اس نے بولا کہ بھائی آپ یہ ویڈیو بنانا. تو میں بڑا سوچتا رہا. تو آج میں نے بولا چلو، میں صبح کام پہ جا رہا تھا تو میں نے بولا چلو یہ ویڈیو بنا دیتا ہوں. یا اللہ پاک اس پاکستان کو اپنے امان میں رکھ. یا اللہ پاک غریبوں کو اپنے امان میں رکھ. یا اللہ پاک مظلوموں کی تو مدد فرما. یا اللہ پاک ظالموں کو تو ظلم سے روک. کہتے ہیں کہ جی ایک تو ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، اور دوسرا ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم سہتا ہے. قرآن میں کلم کلا لکھا ہوا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ. اگر کوئی آپ کو آنکھ پوڑے تو آپ اس کا آنکھ پوڑ سکتے ہو. یہ قرآن میں لکھا ہوا، میں نہیں بول رہا ہوں. مثلاً جو ہے یہ ہم لوگ بولتے ہیں نا معاف کر دیا. میرا کسی پر پیسے ہیں، ہم بولتے ہیں معاف کر دیا. بڑا اللہ کے لیے معاف کر دیا. معاف ہم اس ٹائم اس کو مانیں گے جو یہ بولتا ہے جب اس کے جیب میں دوسرا شخص پیسے دے دے، وہ پیسے رکھ لے جیب میں 2-4 مہینے وہ رکھ لے. اس کے بعد اگر وہ دیتا ہے واپس کہ بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو بے شک یہ جو ہم لوگ جو ہے نا مثلاً ہیلا بانا ڈھونڈتے ہیں، ہیلا بانا سے کام مسئلہ نہیں چلے گا. اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو اس لیے مثلاً اپنا حق لے، اپنا حق لے، اپنا حق لے. کبھی بھی اپنا حق نہ چھوڑے. اس کو اتنا ذلیل کرے کہ وہ رسوا ہو جائے. السلام علیکم.